بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام کی جو برکات ہیں، انوارات ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے اس نام میں جو لطف ہے، جو لذت ہے، جو سرور ہے، جو راحت ہے، جو چین اور قرار ہے، اور جو دنیا اور آخرت کی کامیابی کی ضمانت ہے، کسی نہ کسی طرح ہمارا یقین کامل اس چیز پر آ جائے، بس یہ کوشش ہے، یہ جد و جہد ہے، اور یہی کوشش میرے اور آپ کے آقا اللہ کے محبوب نے انسانوں کے دلوں پر نگاہ رحمت ڈالتے ہوئے فرمائی، اور اس نام کے نور کو، اس کی روشنی کو، اس کی چاشنی کو، اس کی لذت اور اس کے سرور کو، اس کی ہیبت، اس کے جلال کو، اور اس ذات کے حسن و جمال کو انسانوں کے سینوں میں پرویا ہے، بلکہ جڑ دیا ہے۔ جسے کہتے ہیں کہ یہ نگینہ فلاں انگوٹھے کے اندر جڑ دیا گیا ہے، لگا دیا گیا ہے، پیوست کر دیا گیا ہے، ایسا پیوست کیا کہ پھر جب یہ نام آتا تھا تو نام لینے والا سارے جہان سے بے خبر ہوتا تھا، مگر خدا کی ذات سے باخبر ہوتا تھا۔ سارے جہان سے بے خبر، آخرت کے نظام سے باخبر، اللہ کی ذات سے باخبر۔ آپ نے سنا ہوگا غزوہ ذات الرقاع میں جب صحابہ واپس آئے، ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میرے یہ پرستار تھکے ہوئے ہیں، بہت تھکے ہوئے ہیں، جہاد سے واپس آئے ہیں، تو فرمایا سارے سو جاؤ، اور دو صحابہ کی ذمہ داری لگائی، آپ چوکیداری کرو، آپ پہرا دو۔ سب سو گئے، اور ان دو میں سے ایک نے رائے دی کہ یار جاگنا تو ویسے ہی ہے، جاگ تو ہم ویسے ہی رہے ہیں، پہرا دے رہے ہیں، ایسا کرتے ہیں وقت تقسیم کر لیتے ہیں، کچھ دیر آپ پہرا دے لو اور کچھ دیر میں نماز پڑھ لوں، میں اللہ کا نام لے لوں۔ کتنی بڑی اچھی رائے تھی، متفق ہو گئے دونوں۔ ایک نے کھڑے ہو کر قیام کے عالم میں اللہ کا کلام شروع کر دیا، اور اللہ کا نام جب شروع ہو جائے ایسے مگن ہوئے جسے آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں مدہوش ہو گئے، اللہ کے نام کے اندر غرق ہو گئے۔ اور ادھر جو دوسرے صحابی تھے، تھکاوٹ تو تھی، ان پہ نیند غالب آ گئی، ایک نیند میں چلے گئے۔ یہ قیام کی حالت میں قرآن حکیم کی ایک سورت شروع کی، تو پھر کیا شروع کی کہ سارے جہاں سے بے خبر ہو گئے۔ دشمن تو دیکھ ہی رہا تھا کہ بڑا اچھا موقع ہے، سارے سوئے ہوئے ہیں اور یہ عبادت میں ہیں، تو اس نے طاق کے تیر پھینکا، ان کے جسم میں پیوست ہو گیا، دوسرا تیر پھینکا، ان کے جسم میں پیوست ہو گیا۔ ادھر سے تیر پہ تیر آ رہا ہے، اور ادھر سے ان کے جسم سے خون کے فوارے پھوٹ پھوٹ کے زمین کی طرف بہہ رہے۔ اتنا خون نکلا کہ ان کے خون کے بہنے سے جو نالی بنی، وہ دوسرے سوئے ہوئے صحابی کو جا کے جگا دیا۔ گرم گرم خون جب اس کو لگا، اس نے دیکھا ہو یہ کہاں سے آ گیا، یہ کدھر سے آ گیا، اور یہ نماز کے عالم میں ایسے کھڑے ہیں کہ ان کو خبر تک نہیں ہے۔ دشمن پریشان ہو گیا، یہ کیسا انسان ہے، کوئی لوہے کا بنا ہوا انسان ہے، کوئی پلاسٹک کا بنا ہوا بت کھڑا ہے، یہ کیا ہے؟ اس کو سمجھ نہیں آ رہی۔ اس کو کیا پتا کہ اللہ کے نام کی اور اللہ کے کلام کی جو لذت سینے میں اترتی ہے، پھر وہ سارے جہاں سے بے خبر کر دیتی ہے، سارے جہاں سے بے خبر کر دیتی ہے، وہ تو خدا کی ذات سے باخبر کر دیتی ہے۔ یہ تھی لذت، اللہ تعالیٰ کے نام میں یہ لذت تھی۔ اب مجھے آپ بتائیں، میرے اور آپ کے دل میں اور دماغ میں اور کانوں میں اور آنکھوں میں کیسی ٹھنڈک اور کیسی لذت اور کیسے سرور آئے۔
ہمارے نوجوان کے دل کے اندر کیسا سرور اترے گا کہ جب یہاں بھی ٹوٹی لگی ہوئی ہے اور ادھر بھی ٹوٹی لگی ہوئی ہے اور موٹر سائیکل پہ مست ہو کے جا رہا ہے، مست ہو کے جا رہا ہے، اور گانوں کی آواز ساری کی ساری یہاں سے دل کے اندر اتر رہی ہے۔ اترتی ہے کہ نہیں اترتی؟ آپ دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے؟ بعض نوجوان تو ایسے مدہوش ہو کے وہ ٹوٹیاں لگا کے چلتے ہیں کہ ان کے اوپر سے ٹرک بھی گزر جائے تو ان کو پتہ نہیں ہوتا، نہ دائیں کا پتہ، نہ بائیں کا پتہ، نہ ٹریفک کے اصول کا پتہ، بس مست ہیں۔ یہ نغمے، گندے نغمے جب سن سن کے دل کی حالت ایسی ہو جائے کہ جیسے روٹیاں پکانے والے توے کی بھی حالت ہوتی ہے، توے کا پچھلی طرف دیکھتے ہیں نا آپ، سیاہ کالی، سیاہ کالی، کالک ہی کالک اس کے اوپر ہوتی ہے، اس کو مانجنا پڑے گا، اس کو مانجنا پڑے گا۔ دل کے توے کو جب تک نہیں مانجیں گے اللہ کے نام سے، اس وقت تک یہ کالک نہیں اترنے والی۔ یہ کالک جن دلوں کے اوپر چڑھی ہے نا، تو وہ اگر آگے بڑھتے گئے تو پھر آگے جا کے اللہ نے بھی کہہ دیا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ جب اس کالک کی انتہا ہوتی ہے تو پھر اللہ کہتا ہے ہم نے مہر لگا دیا ان کے دلوں کے اوپر، ان کے کانوں کے اوپر، ان کی آنکھوں کے اوپر پردے آ گئے، اور جب پردے پڑ جائیں اور پکے ہو جائیں تو پھر بعض دفعہ واپسی ممکن نہیں ہوتی۔ اس لیے آج موقع ہے کہ دیکھ لیں ہمارے دل کس کیفیت کے اندر ہے، کس کیفیت کے اندر ہے۔ یہ کالک دلوں کے چین کو، اطمینان کو، قرار کو ایسا تذبذب کا شکار بنا دیتی ہے کہ انسان مچھلی کی طرح تڑپتا رہتا ہے لیکن اس کے دل کے اندر سکون نہیں آتا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ گانے سننے سے سکون آتا ہے۔ انڈیا کی مشہور ترین خاتون جس کو پوری دنیا جانتی ہے، پوری دنیا جانتی، اور لوگ کہتے تھے کہ اس کی آواز میں ایسا جادو ہے کہ وہ کانوں میں اپنی آواز سے رس گھولتی ہے۔ بڑھاپے کی عمر میں جب صحافی نے سوال کیا کہ کیسی زندگی گزری اور زندگی کیسی تھی، محلات بھی تھے، کوٹھیاں بھی تھیں، کاریں بھی تھیں، بنگلے بھی تھے، نوکر چاکر بھی تھے، اربوں میں کھیلتی ہوئی خاتون کیا کہنے لگی؟ کہتی زندگی سے اتنی تنگ ہوں کہ ہر وقت آرزو میری یہ ہے کہ کسی طرح میں یہ جہان چھوڑ کر منتقل ہو جائیں، آخرت کی جہان میں منتقل ہو جاؤں۔ اپنی زندگی سے اتنی تنگ ہوں۔ کیوں تنگ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اس نے رس گولے ہیں وہ رس اس کے اپنے دل کے اندر بھی موجود تھے۔ اس کا دل کے اندر کا اطمینان اور چین ختم ہو چکا تھا، قرار ختم ہو چکا تھا۔ تو جس ریت کے اوپر ہم چل رہے ہیں، کیا اس ریت پہ چلتے ہوئے اللہ کا مزہ مجھے اور آپ کو آ جائے گا؟ مشکل ہے، بہت مشکل ہے، ناممکن تو نہیں، بہرحال مشکل ہے۔ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائیں، کروڑوں رحمتیں نازل فرمائیں۔ آج جو میرے اور آپ کے پاکستان کا جھنڈا سر بلند ہے، یہ ان کی دعا کی برکت ہے، یہ دعا کی برکت ہے کہ جب پاکستان بننے کے بعد جھنڈے کو بلند کرنے کا وقت آیا، لہرانے کا وقت آیا، تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا گیا سر آگے آئیں اور اس رسی کو کھینچیں اور جھنڈے کو بلند کریں۔ تو فرمایا میں ادھر ہی ٹھیک ہوں، آگے ہی ہوں، اور مولانا شبیر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اشارہ کیا، فرمایا مولانا آپ آگے آئیں، آپ کا یہ مقام ہے کہ آپ اس رسی کو کھینچیں اور اس کو بلند کریں اور ساتھ دعا بھی کروائیں۔ کراچی کے اندر سب سے پہلے پرچم لہرانے والے وہ، ڈھاکہ کے اندر سب سے پہلے پرچم لہرانے والے ان کے بھائی ظفر احمد عثمانی۔ ان علماء کے ہاتھ سے پرچم جو سر بلند ہوا، اگرچہ ہم نے پاکستان کے ساتھ بڑا ظلم کیا ہے، سارے شامل ہیں، ہم سارے شامل ہیں، لیکن اتنا ظلم ہونے کے باوجود، اتنی افراتفری، بے چینی اور بے قراری ہونے کے باوجود ابھی تک میرے اور آپ کے ملک کا پرچم سر بلند ہے، اور انشاءاللہ یہ سر بلند رہے گا، یہ سر بلند رہے گا۔ تو مولانا عثمانی فرماتے ہیں بڑے نغمے سن چکے ہو، بڑے نغمے سن چکے ہو۔ کل میں دیکھ رہا تھا، تفسیر عثمانی دیکھ رہا تھا، اس میں انہوں نے ایک شعر لکھا بڑا پیارا، فرمایا کہ سنتے سنتے نغمہ آئے محفل بدعات کو، سنتے سنتے نغمہ آئے محفل خرافات کو، خرافات 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 خرافات، سنتے سنتے نغمہ آئے محفل بدعات کو، کان بہرے ہو گئے دل بد مزہ ہونے کو ہے۔ یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو میوزیکل سیٹ اپ ہم قائم کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں نا روح کو غذا مل رہی ہے، روح کو غذا نہیں مل رہی ہوتی۔ اصل میں
دل کے اندر ایک ایسی بیماری پیدا ہو رہی ہوتی ہے کہ جس بیماری کا نتیجہ آنے والے وقت کے اندر نکلتا ہے، وہ نفاق کی بیماری ہے، اور بڑی مہلک ترین بیماری ہے۔ تو اسی لیے فرماتے ہیں کہ سنتے سنتے نغمہ آئے محفل بدعات کو، کان بہرے ہو گئے، دل بد مزہ ہونے کو ہے، آؤ سنوائیں تمہیں وہ نغمہ توحید بھی، اللہ لا الہ الا اللہ، اللہ اللہ اللہ، آؤ سنوائیں تمہیں وہ نغمہ توحید بھی، پارا جس کی لحن سے طور ہدا ہونے کو ہے، جس کی آواز سے، جس کے لہجے سے، جس کی تاثیر سے ایسا کہ پہاڑ کی طرف متوجہ ہوا تو پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ دیکھا نہیں آپ نے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو لذت آئی نا اللہ کے نام کے، وہ جو اپنی بیوی کو چھوڑ کے، تو ادھر بیٹھ جا، رات کا اندھیرا ہے، بڑی ٹھنڈک ہے، میں وہ آگ جل رہی ہے وہاں سے جا کے کوئی آگ کا انگارہ لاتا ہوں تو آگ سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ لیکن ہوا کیا ہے، کسی نے کہا نا کہ خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھو حال، آگ لینے گئے پیغمبری مل گئی لینے گئے تھے آگ، اور جب وادی میں پہنچے تو کیا آگ تھی، ایک درخت تھا کہ اللہ کے نام سے، اللہ کے تجلیات سے، اللہ کے انوارات سے، روشن ہی روشن، روشن ہی روشن، ہر پتے سے اللہ کا نور ٹپک رہا ہے، اللہ کا نور ٹپک رہا ہے۔ حیران، تعجب بڑھ گیا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ کیوں حیران ہوتا ہے؟ اننی انا اللہ، اللہ اپنے ذات کا خود تعارف کرا، اپنے نام کا تعارف، اننی انا اللہ۔ موسیٰ یہ آگ نہیں ہے، یہ نار نہیں، یہ نور ہے، یہ میری تجلیات ہیں، اللہ آپ کی تجلیات۔ دیکھا لذت، اتنی خوبصورت، اتنی حسین و جمیل، ہائے اتنی لذت، آپ کی تجلیات میں اتنی لذت ہے تو آپ کی ذات میں کتنا سرور ہوگا، آپ کے نام میں کتنا سرور ہوگا۔ آری نہیں، اللہ مجھے اپنے آپ کو دکھا، میں دیکھنا چاہتا ہوں، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا لن ترانی، لن ترانی، مجھے نہیں دیکھ سکتا، ولکن انظر الی الجبل، وہ پہاڑ کی طرف دیکھ، اگر یہ برقرار رہ گیا تو پھر امکان ہے کہ تو بھی دیکھ سکے، اور اگر اس کا تماشا دیکھنے کے بعد تیرے ہوش و حواس ہی باقی نہ رہے تو کیسے دیکھ سکے دنیا کی آنکھ سے اللہ کی ذات کو دیکھنا۔ وَلَكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، جب ایک عکس پڑا اللہ جل شانہ کے وجہ کا، اللہ کی تجلی کا ایک عکس پڑا تو ٹکڑے ٹکڑے ریزہ ریزہ پہاڑ ہو گیا۔ وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے زمین پر آ گئے، اور جب ہوش آیا تو پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا تھا۔ بالکل یہی بات علامہ شبیر میں عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس جملے میں فرمایا، آؤ سنوائیں تمہیں وہ نغمہ توحید بھی، پارا جس کے لحن سے طور ہدا ہونے کو ہے، پارا جس کے لحن سے طور ہدا ہونے کو ہے، حیف گر تاثیر اس کی تیرے دل پر کچھ نہ ہو۔ اتنا بڑا نام ہے اور تیرا دل ہل ہی نہیں رہا، تیرے دل کے اندر کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا۔ حیف گر تاثیر جس کی تیرے دل پہ کچھ نہ ہو، کوہ جس سے خاشعاً متصدعاً ہونے کو ہے۔ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعاً متصدعاً من خشیۃ اللہ، اگر یہ کلام اللہ کا پہاڑ کی طرف متوجہ ہوتا تو آپ دیکھتے ٹکڑے ٹکڑے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ بھائی اللہ کے نام کی چاشنی، اللہ کے نام کی لذت، اللہ کے نام کی ہیبت، اللہ کے نام کا جلال جب تک سینے میں نہیں آئے گا، اس وقت تک میری اور آپ کی یہ عبادت کی بنیاد، پہلی بنیاد ہی ٹیڑھی پڑے گی۔ کچی اینٹ پر بننے والی عمارت کبھی پختہ نہیں ہو سکتی۔ اس لیے بار بار اس سبق کو دہرایا جا رہا ہے اور دہرایا جاتا رہے گا کچھ دنوں تک، تاکہ کسی نہ کسی طرح اس نام کی تاثیر میرے اور آپ کے سینے کے اندر اتر جائے۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو جائے۔